اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ مر جائیں جھوٹے اندازے لگانے والے جو ہر شے کو بھول کر غفلت میں بے سود پڑے ہیں۔ سوال کرتے ہیں جزا و سزا کا دن کب قائم ہوگا؟ اس دن جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا۔ چکھو اپنے حصے کی سزا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حاصل کرنے والے وہ کچھ جو ان کے رب نے انہیں دیا ہے، اور بے شک یہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ رات کے تھوڑے سے حصے ہی میں سوتے تھے، اور بوقت سحر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اور ان کے اموال میں حق ثابت رہتا تھا ہر سائل کے لیے اور جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے چند آیات بینات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے، اگرچہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آج ان تلاوت کردہ آیات کے مضامین مکمل نہیں ہو سکیں گے، لیکن تلاوت میں تو کم از کم میں نے ایک باقاعدہ سٹاپ پر جا کر کے تو اپنی تلاوت کو روکا ہے۔ اس میں جتنے بھی عنوانات ہوں گے ہم ایک یا دو نشستوں میں یا جتنی اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنی نشستوں میں سماعت کریں گے۔ بنیادی طور پر ہم سب سے پہلے تو اس آیت کو سمجھیں گے اس پس منظر میں اور اس ماحول میں جس ماحول میں قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ جو لوگ اس وقت سامنے ہیں جن کی تربیت کرنا مطلوب فطرت ہے اور مقصود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے حالات سے تھوڑی سی آگاہی لینے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اس آیت سے ہم آج کے دور میں اپنے لیے کیا فیض جمع کر سکتے ہیں اور کیا رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ مکہ کے ماحول میں آپ یہ جانتے ہیں کہ پرانی بات ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کئی بار ہم نے جانی، کئی بار سنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یقین کامل سے اور وحی کے فیض سے لوگوں کو یہ بات بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد ایک اور جہان بھی ہے، اس جہان کی ایک نئی زندگی ہے، اس نئی زندگی کے الگ سے تقاضے ہیں، وہاں کے رہن سہن کا رنگ علیحدہ ہے، اور اس نئی زندگی کو پھر دو حصے میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ کچھ تو اس نئی زندگی میں جب داخل ہوں گے وہ جنتوں کے مسافر بن جائیں گے، اور کچھ آخرت کی نئی زندگی میں جب داخل ہوں گے تو وہ دوزخ کے راہی ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے اور یقین کے ساتھ اور قرآن کے نور کے ساتھ ارشاد فرماتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مکہ والوں کا ماحول یہ تھا کہ وہ انکار کرتے تھے قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ مرا ہوا بندہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا وہ جو کہتے تھے قیامت قائم نہیں ہوگی، کیا ان کے پاس کوئی قرآن کا علم تھا، یا ان کے پاس آسمان سے وحی اتری تھی، یا ان کو رب کائنات نے کسی سورس سے آگاہ کر دیا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہونی ہے؟ رب کائنات نے کہا نہ تو ان کے پاس کوئی وحی تھی، نہ قرآن تھا، نہ کوئی ان کے پاس ایسا کامل ذریعہ تھا جس سے وہ جان سکتے۔ اٹکل پچو مار رہے تھے، تخمینے بازیاں کر رہے تھے، اپنے ہی خیالات کے پیچھے بہہ کے چلے جا رہے تھے۔ تو آپ کے سامنے میں نے ایک ماحول پیش کر دیا کہ رب کائنات نے کہا مرے جا کر کہیں یہ جو اٹکل پچو کرنے والے ہیں، مرے جا کر یہ جو تخمینہ لگانے والے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ایک بات تو یہ ہمارے سامنے آئی، اور تفسیر کا ایک پہلو یہی ہے کہ مکہ والے جو قیامت کا انکار کرتے تھے بغیر کسی دلیل کے، صرف اپنی سوچ کے پیچھے پڑتے ہوئے، مکہ والے جو اگلی زندگی کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی مضبوط اور مستحکم کلام تھا، نہ مستحکم کوئی ان کے پاس نظریہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہوتا، تو انہوں نے انکار کیا قیامت کا۔ تو رب کائنات نے ان کے متعلق انتہائی ناقابل پسند اور انتہائی نفرت آمیز
ان کو بنانے کے لیے ایک قرآن پاک کا لہجہ استعمال کیا، قتل الخراسون۔ یہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کسی کو نفرت سے دیکھنا تو جا کے مر، جہاں مرضی جا کر مرتا ہے تو مر، یا انسانی لہجوں کے اندر یہ مرنا جو ہے یہ قابل نفرت اظہار ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ لوگ تھے جن کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا قتل الخراسون، یہ قیامت کا انکار کرنے والے مریں جا کر کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی تو ارشاد فرما رہے تھے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، کیا تم نے میری زندگی میں کہیں کوئی کمی دیکھی، کجی دیکھی، کوتاہی دیکھی، عیب دیکھا، زبان کا کیا مجھے طول پورا کرنے والا نہیں پایا تم نے، وعدوں کی سچائی کیا تم نے نہیں جانی میری؟ اور ایک نبی کی شان یہی ہوتی ہے جو اوصاف قرآن حکیم ارشاد فرما دیتا ہے۔ تو آگے سے بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتے تو کہتے کہ نہیں یہ نبی تو نہیں لیکن شاعر لگتے ہیں، کوئی کہتا نبی تو نہیں لیکن یہ کاہن لگتے ہیں، کوئی کہتا نبی تو ماننا ذرا مشکل ہے لیکن ان کے جو معاملات ہیں وہ سحر اور جادو کے ذرا قریب ہیں تو جادوگر لگتے ہیں۔ رب کائنات کا کوئی علم آیا تمہارے پاس جو تم نے جان لیا کہ محمد شاعر ہیں؟ تمہارے پاس کوئی علم یقینی ہے جو تم نے کہہ دیا کہ یہ کاہن ہے اور جو تم نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہیں؟ نہیں، تمہارے پاس اس عنوان پر بھی کوئی علم یقینی نہیں ہے۔ تم اٹکل پچو مار رہے ہو، تخمینے سازیاں کر رہے ہو، بہانے بازیاں کر رہے ہو، مر جانے ہو قتل الخراسون، مرو جا کر کہیں تم میرے سچے محمد کو شاعر کہہ کر کے تو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نبوت کے تاج میں سجے ہوئے نگینے جو کہ سورج سے بھی زیادہ توانائیاں اور روشنی اپنے اندر رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں یہ جملہ کہنے میں غلط نہیں ہوں، کیا سورج کی روشنی کبھی تمہارے دلوں تک پہنچی ہے؟ جی نہیں پہنچی ہے، لیکن کلام محمد کا فیض تمہارے دلوں اور روحوں تک اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو نبوت کا جو فیضان اور روشنیاں ہیں یہ سورج سے زیادہ تابانیاں اور توانائیاں اپنے اندر رکھتی ہیں، اور تم پھر مقابلے میں پھر اٹکل پچو مار رہے ہو۔ تو گیا دو بڑے عنوان رب کائنات نے اس آیت میں جو ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا، انکار نبوت اور انکار یوم آخرت پر رب کائنات نے ان کے لیے ارشاد کیا قتل الخراسون، یہ اٹکل پچو مارنا۔ یقین کامل کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں جو علم، قرآن کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں انسان جب اپنی رائے سے کوئی قول کرتا ہے، اپنی رائے سے کوئی فکر قائم کرتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے وہ متصادم اگر ہو جاتی ہے، اگر تو فیور میں ہے، قرآن کہے اللہ ایک ہے تو بندہ بھی کہے مجھے بھی اللہ ایک ہی لگتا ہے، اب یہ کوئی متصادم تھوڑا ہے، یہ کوئی تصادم تھوڑا ہے، یہ تو قرآن کی فیور میں بندہ بات کر رہا ہے۔ رب کائنات کہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور بندہ بھی کہے کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں ویسے کہ جیسے دنیا کے اندر عدل، انصاف، ظلم، جبر، ہر طرح کے ماحول چل رہے ہیں، کوئی نتیجے کا دن ہونا چاہیے تاکہ ظالموں کے لیے ایک الگ سے جہان ہونا چاہیے اور عدل اور انصاف کرنے والوں کے لیے ایک الگ سے جہان ہونا چاہیے۔ اب یہ تصادم نہیں ہے نظریات کا اور فکر کا، یہ تو بندہ وہی بول رہا ہے جو قرآن حکیم بول رہا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے جب قرآن سے کوئی فکر متصادم ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے یہ اٹکل پچو والے ہیں، یہ تخمینے بازیاں کرنے والے ہیں، یہ اندازے لگانے والے ہیں، بلکہ یہ جھوٹے اندازے لگانے والے ہیں، اور ان کے لیے جو اللہ کے دربار میں مقام ہے وہ مقام یہ ہے مرے جا کر کہیں گے جو قرآن کے مقابلے میں اپنے آئیڈیا قائم کرتے ہیں قتل الخراسون۔ اب جب کہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہہ دی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اپنے آئیڈیا قائم کرنے والے، جبکہ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جمالیاتی اسوہ پیش فرما دیا ہوا ہے۔ قرآن ایک آیت کہتا ہے حضور اس کی عملی امپلیمنٹیشن کر کے بتاتے ہیں۔ قرآن نماز کی بات کرتا ہے تو حضور بتاتے ہیں کہ ان اداؤں کا نام نماز ہے۔ قرآن روزے کی بات کرے تو حضور بتائیں عملی طور پر ان اداؤں کا نام روزہ ہے۔ قرآن حج کی بات کرے تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان اداؤں کو جمع کر کے تو ہمارے سامنے لے آئیں کہ ان اداؤں کو جمع کر لو تو اس کا نام حج ہے۔ تو پھر بھی مقابلے میں تم نماز کا کوئی اور صحیح معنی نکال لو، پھر بھی مقابلے میں تم حج کا کوئی اور سا ہی معنی نکال لو۔ اللہ تعالیٰ ایک تصویر رسول اکرم علیہ السلام کی سیرت میں تمہارے سامنے رکھے، پھر بھی مقابلے میں تم کوئی اور ہی معنی قائم کر لو، تو قرآن کی آواز تم تک پہنچ رہی ہے قتل الخراسون۔ جنت کی باتیں نہ سوچو، مرو جا کر کہیں، تمہارا حال اللہ کی بارگاہ میں یہ ہو چکا ہے۔ اور خاص کر کے آج جب کہ میں اپنے پاک میڈیا کی بات کروں، جو ہمارا میڈیا جو طہارتیں بانٹ رہا ہے اور جو پاکیاں بانٹ رہا ہے، اس کے اندر تو اب باقاعدہ یہ ہو چکا ہے کہ نجومی بابے بلائے جاتے ہیں اور ان سے ملک کی تقریروں کے حالات پوچھے جاتے ہیں، سیاستدانوں کے حالات پوچھے جاتے ہیں، کون سی پارٹی کدھر گر رہی ہے اور کدھر اٹھ رہی ہے، یہ خبریں میڈیا پر باقاعدہ چلائی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سب اٹکل پچو ہیں۔ اٹکل پچو بھی شاید میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے، ان کا مقام یہ جو نجومی بابے ہیں اور یہ ستاروں کو دیکھ کر کے
تو مستقبل کے حالات کی خبر دینے والے ہیں۔ اور ذرا آج میں آپ کے سامنے ان کا وہ پوسٹ مارٹم عرض کرنا چاہوں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مثل الناظر في النجوم كالناظر في عين الشمس كلما اشتد نظره فيها ذهب بصره او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامع الاحادیث کی یہ 19793 نمبر حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس عنوان کو کسی اور لہجے اور الفاظ میں اور مضمون میں بیان کرتا رہا ہوں جو حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا، نجومیوں کی تصدیق کرنے والا، ان کی باتوں کو ماننے والا اتنے دن کی نماز اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ کلام پیش کیا ہوا ہے، لیکن آج رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تازہ کلام سماعت کریں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے سورج بالکل چمک رہا ہو آب و تاب کے ساتھ اور تم تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھو، حالانکہ بڑی روشنی ہوتی ہے، سورج کو کافی ذرا گہرا دیکھنے کے بعد اب ذرا نظر کو واپس لے کر آؤ تو آئیں بائیں دائیں دیکھو تمہیں کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ سورج کو ڈائریکٹ دیکھنے کے بعد آپ سورج تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی سی LED اپنے موبائل ہی کی LED اپنی آنکھوں کے سامنے کر لو، یہ کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو جب مسلسل کچھ دیر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں سلامت رہنے کے باوجود اندھی تو ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ستاروں کی دنیا میں رہنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے سورج کی ٹکی کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ادھر دیکھتے جاتے ہیں اتنے زیادہ نابینا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آئی ہے ان کا جھوٹا ہونا، ان کا نابینا ہونا، یہ جتنی باتیں کرتے ہیں بالکل اندھیرے میں ڈھانگے مار رہے ہوتے ہیں، ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے، ان کی بات میں ہاں تکا کبھی لگ جاتا ہے کہ اللہ والوں حالات ادھر سے بھی اللہ کی طرف سے کچھ ایسے بننے ہوتے ہیں اور اتفاق سے یہ ماحول بھی کچھ ایسے ہی بن جاتا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تکا کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ تکا کیا ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ جو ہم لوگ نظریں مانتے ہیں، آپ حضور فرماتے ہیں کہ یہ نظر ماننے سے تمہارا کوئی کام ہو تو نہیں جاتا۔ اور یہ 17ویں سپارے کے اندر میں نے آپ کو 3 نشستوں کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا نظر کی حقائق۔ یہ نظر مانتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں ایک بکرا ذبح کر دوں گا تیری محبت میں، تو یہ جو نظر مانتے ہیں تو حضور نے اس پر تبصرہ کر دیا فرمایا کہ نظر ماننے سے تمہارا کوئی کام ہو تو نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ وہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہو گیا ہے، اس پر ائمہ حدیث نے کہا کبھی اتفاق ایسا ہو گیا کہ ادھر سے تم نے نظر مانی تھی اور ادھر سے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ کام اسی وقت ہونا ہے، وہ میچ کر گیا تو تم نے سمجھا کہ نظر کی وجہ سے ہو گیا ہے، وغیرہ نظر کی وجہ سے تمہارا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر کام اللہ کے فیصلے کل من عند اللہ، ہر کام کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے یہ تکا بتایا، نجومیوں کا کبھی تکا لگ جاتا ہے، اتفاق سے اللہ کا فیصلہ کچھ یوں ہو چکا ہوتا ہے اور یہ اپنے اٹکل پچو بناتے درمیان میں کہیں وہاں تک آ جاتے ہیں تو وہ میچ کر گیا تو لگا کہ او ہو اس نے تو بڑی سچی بات کر دی ہے، یہ تکا ہوتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ الغرض اٹکل پچو نگاہ نبوت کے انکار کی صورت میں ہو، تخمینہ بازیاں قیامت کے انکار کے رنگ میں ہو، تخمینہ بازیاں شریعت کے بیان کیے ہوئے معانی کے متصادم نظریات اور فکر قائم کرنے کے معنی میں ہو، یا پھر یہ تخمینہ سازیاں میں کہوں کہ یہ نجومی بابوں کی ہوں اور کاہنوں کی ہوں اور ان ایسے لوگوں کی ہوں۔ رب کائنات نے ان سب لوگوں کو ڈی گریڈ نہیں بلکہ زیڈ گریڈ کرتے ہوئے کہا قتل الخراسون، یہ سارے جو اس فیملی کے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے کاغذوں میں مرے جا کر کہیں، ان کو رب کائنات نے اس معنی میں رکھا ہوا ہے۔ قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ تو اپنی تمام چیزوں سے بھول کر کے غفلت میں مسلسل پڑے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، انکار کرتے ہیں قیامت کا اور کہتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تمام ائمہ تفسیر نے کہا یہ اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے تاکہ بتائیں ذرا کب قائم ہوگی تاکہ پھر ہم مان لیں، بلکہ یہ مذاق کرتے تھے، یہ استہزاء کرتے تھے، یہ ٹھٹھا کرتے تھے اور یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے جیسے کہ جھوٹا ثابت کرنے کی ناکام کوشش ہے، یہ کرنے ہے۔ کب سے سنا ہے محمد سے کہ کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، وہ جناب کب آنی ہے وہ بتا ہی دو، کوئی ڈیٹ کا اعلان ہی ہو جائے اور کوئی ہمیں بھی سمجھ آ جائے، ہم بھی کوئی آثار دیکھ لیں کہ واقعی قیامت آ رہی ہے جی۔ یہ ٹھٹھا کرنے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے کہ اس طرح کی بات کیا کرتے تھے اور بعض ہر سوال کا جواب ویسے اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ قیامت کب آنی ہے۔ یسألون، سوال کر جو رہے ہیں قیامت کب آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، بتا بھی سکتا ہے لیکن بتایا نہیں، کہا کہ اس دن قیامت آئے گی جب تم آگ میں جا پڑو گے۔ قیامت نہیں بتائی، ان کی آگ میں پڑنے کا حوالہ دیا۔ ہر سوال کا جواب دینا، یہ تو اللہ رب العالمین بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔
ہر سوال کا جواب دینا، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا نہیں کرتے ہیں. ہر سوال کا کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ہوتا ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے یا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے شرارت کرنے کے لیے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سوال کس مقصد کے لیے پوچھا جا رہا ہے. ہر سوال کا جواب تو حضور بھی نہیں دیتے ہوتے تھے، پتہ ہونے کے باوجود. جناب جبرائیل آئے تھے حضور کی بارگاہ میں اور انہوں نے مسلسل 10-12 سوالات کیے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور متی الساعہ، قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ تو رسول اللہ کو رب کائنات نے بتا دیا وہ تھا کب قائم ہونے والی ہے، حتیٰ کہ دن بھی بتا دیا وہ تھا جمعے والے دن قائم ہونے والی ہے. لیکن حضور جواب نہیں دیتے. جواب دینے کی بجائے فرماتے ہیں جو پوچھنے آیا ہوا ہے، مجھے پتہ جبریل ہے، جو پوچھنے آیا ہوا ہے اور جس سے پوچھ رہا ہے دونوں کا علم برابر ہے کہ یہ بات بتائی جانے والی نہیں ہے. دونوں کا علم برابر ہے. یہ جو سائل ہے، یہ مسئول عنہ جو ہے، یہ اعلم نہیں ہے سائل سے. جبریل تجھے بھی پتہ ہے کہ یہ چیز بتائی جانے والی نہیں ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ چیز بتائی جانے والی نہیں ہے. ہم دونوں ان چیزوں کے اندر برابر ہیں. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. قیامت جب قائم ہو جائے گی تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو پھر تم سے کہا جائے گا چکھ لو، اسی کا انتظار کر رہے تھے، اسی میں جلدی مچا رہے تھے، وغیرہ وغیرہ. یہاں تک آیات وہ تھیں جہاں تک مجھے ظاہرہ کے سفر طے کرنے میں جو بھی آیات آئیں گی مجھے تو وہ کہنی ہوتی ہیں. رمضان المبارک کے تقدس میں آپ مہینے کے حوالے سے اب میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ آیات بینات ذرا حرص بیدار کرنے کے لیے، رغبتوں کو اٹھانے کے لیے، شوق کو مہمیز لگانے کے لیے، آخرت کا بندہ مسافر بن جائے اور اس سفر میں تیزی لانے کے لیے، بندہ اللہ کی محبتوں کا امین ہو جائے، بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی وفاؤں کا مظہر بن جائے. اب ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے رب کائنات نے فوراً ارشاد کر دیا ان المتقین فی جنات وعیون. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین ہیں یہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں. جنت کے معنی باغ ہوتا ہے. یہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ان کے لیے باغات ہیں اور ان کے لیے چشمے ہیں. دو باتیں جو کہ ہمیں قابل توجہ ہے اس آیت کے اندر، دو باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں. جنات وعیون پر ایک ایسی تفسیر آج اللہ کریم نے مجھے نصیب فرمائی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ 7 باتیں چھوڑ کر میں 8ویں بیان کر دوں، لیکن وہ 8 پر ہے تو اسے 8ویں نمبر پر ہی رکھوں گا. وہ اتنی دلچسپی رکھنے والی تفسیر ہے کہ اس کا نمبر میرے پاس 8واں ہے، لیکن اس نے رغبت مجھے ایسی بیدار کر رکھی ہے کہ میں اس کو پہلے ہی ذرا بیان کر دوں، لیکن ایسا کروں گا نہیں. میں نے آپ کو شوق دلا دیا اس 8ویں تفسیر تک پہنچنے کے لیے. رب کائنات نے کہا ان المتقین فی جنات وعیون. ہاں جی، متقین جو ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے. اب رہی بات کہ متقین کیا ہے، متقین کون ہوتے ہیں؟ 5 باتیں کر لیتے ہیں. متقین کون ہوتے ہیں 5 باتیں کر لیتے ہیں. کیا میں متقی ہوں کہ نہیں؟ شاید آپ مجھے سمجھتے ہوگے لیکن مجھے پتہ ہے آپ متقی ہیں کہ نہیں. شاید میں کہتا ہوں کہ آپ بڑے متقی ہیں لیکن آپ کو اپنا پتہ ہے. یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ متقی کون شخص ہوتا ہے؟ آپ جو مالدار ہوتا ہے، مالدار کے پاس کتنے پیسے ہوں تو مالدار ہوتا ہے، آپ کو شاید کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن مذہب کے اندر مالداری کی ایک نشانی بیان کی گئی. ایک فرسٹ سٹیج رکھی گئی، ایک سیکنڈ، ایک تھرڈ، ایک اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر. یا رسول اللہ کوئی بندہ کتنا کوئی پیسہ اپنے پاس رکھے تو شریعت کے کاغذوں میں اور آپ کی نظر میں وہ مالدار ہو جاتا ہے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 52.5 تولے چاندی جو ہے، یہ حاصل حدیث ہے، 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت بنتی ہے لگ بھگ 1.25 لاکھ روپیہ آج کل، لگ بھگ 1.25 لاکھ روپیہ. تو 1.25 لاکھ روپیہ اگر کسی کے بندے کے پاس ہو، وہ مالدار ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے. اس سے نیچے ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہے. زکوٰۃ کا فرض ہونا یہ مالداری کی نشانی قرار دی گئی، اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ غربت کی ایک کسی نہ کسی سٹیج میں بندے کو داخل کر دیا گیا. تو کیا جس کے پاس 1.25 لاکھ روپیہ ہو وہ شریعت کے کاغذوں میں مالدار ہے؟ تو 1.25 لاکھ والا ہی تو مالدار نہیں ہے، 2 لاکھ والا بھی تو مالدار ہے، یہ درجہ اوپر ہو گیا. 50 لاکھ والا بھی تو مالدار ہے، یہ درجہ اور اوپر ہو گیا. کروڑ والا بھی تو مالدار ہے، یہ درجہ اور اوپر ہو گیا. کروڑوں والا بھی تو مالدار ہے، یہ درجہ اور اوپر ہو گیا مالداری کا. اور اربوں والا بھی تو مالدار ہے، یہ بھی درجہ اور اوپر ہو گیا مالداری کا. آپ کو دنیا کے مناسب میں سمجھ آ گئی ہے کہ جب پہلی سٹیج اور پہلی سیڑھی پر بندہ صاحب نصاب اور زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ درجے اور سلسلے رکتے نہیں ہیں. ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں یہ پھر سٹیجز بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ میں نے کس مقصد کے لیے کہا؟ تقویٰ کی بھی ایک بنیادی سیڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر والا درجہ ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر والا درجہ ہے، اس کے بعد پھر
اس کے اوپر والا درجہ ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ آپ کس درجے میں ہیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ میں کس درجے میں ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان المتقین، جو متقین ہیں وہ ہوں گے جنتوں کے اندر، لیکن متقی کون کس درجے والا ہے آج آپ کے سامنے میں روایت کے الفاظ لانا چاہوں گا اور ائمہ تفسیر کی تصریحات آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں۔ کون کس درجے کا متقی ہے میں نہیں بولوں گا، ہمارے اکابر بولیں گے، میں نہیں بولوں گا، ائمہ تفسیر بولیں گے، میں نہیں بولوں گا، جن لوگوں کو قرآن پاک کا نور نصیب ہو گیا وہ بولیں گے۔ تقوی کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کفر چھوڑ کر ایمان میں داخل ہو جائے۔ الحمدللہ تعالی ہم سب تقوی کے پہلے مرحلے میں تو داخل ہو گئے، ہم سب تقوی کے پہلے مرحلے میں تو داخل ہو گئے۔ جو اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی دوزخ میں نہیں رہے گا۔ رہی بات یہ کہ پھر اس کے ساتھ کیا سلسلہ ہونا ہے، وہ 4 سلسلے ہیں جو میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، لیکن پھر انشاءاللہ وقت کے دائرے میں رہتے بتا دوں گا۔ تو یہ تقوی جو ہے ہم سب کو حاصل ہو گیا۔ ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تقوی کی ایک اس سے اوپر والی سٹیج ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندہ تمام گناہ کبیرہ سے بچ جائے، بندہ تمام گناہ کبیرہ سے بچ جائے۔ بے نماز ہونے سے بچے ہوئے ہو مبارک ہو جائے، گناہ کبیرہ سے بچے ہوئے ہو۔ جھوٹ بولنے سے بچے ہوئے ہو مبارک ہو جائے، گناہ کبیرہ سے بچے ہوئے ہو۔ تمہارے وعدوں کے اندر کوئی انحراف تو نہیں ہے، رزق کے کمانے میں، رزق کے حاصل کرنے میں کوئی جھول تو نہیں ہے، تمہاری ماں تم سے راضی ہے، باپ تم سے راضی ہے، پڑوسیوں کو تنگ تو نہیں کرتے، انسانیت کا جنازہ تو نہیں نکالتے، انسانوں کی حق تو نہیں مارتے، کیا ظلم تو نہیں کرتے، اور کیا کسی کو اپنی زیادتی کا نشانہ تو نہیں بناتے، تمہاری زبان سے اوروں کی عزت سلامت ہے، تمہاری نگاہوں سے اوروں کی پردہ دریاں تو نہیں ہو رہی ہیں کہیں، یہ نگاہیں بھی حرام کا ارتکاب کرتی ہیں، زبان بھی حرام کا ارتکاب کرتی ہے، سماعت بھی حرام کا ارتکاب کرتی ہیں، ہاتھ بھی حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بندے کا وجود کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے کہ میں گناہ کبیرہ سے بچا ہوا ہوں یا کہ نہیں بچا ہوا۔ اگر گناہ کبیرہ سے بچے ہوئے ہو ایک بار پھر مبارک ہو جائے، تقوی کے اوپر والے درجے میں داخل ہو چکے ہو۔ اب یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے کہ تقوی کے کتنے درجے میں داخل ہو جاتے ہو۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہوں کہ رب کائنات نے رمضان کے خاص مہینے میں قرآن پاک میں اعلان کر رکھا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رکھو تم، تقوی تمہیں میں عطا فرما دوں گا۔ تو روزے تقوی کا نتیجہ دیتے ہیں۔ اگر تقوی میں کہیں پیچھے رہ چکے ہو تو آؤ روزے کی مشق میں شامل حال ہو جاؤ۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رمضان کا نتیجہ نہیں ہے تقوی، رمضان کا نتیجہ نہیں، روزوں کا نتیجہ ہے تقوی۔ یہ کہنے کا میرا مطلب کیا ہوا؟ روزے رکھو گے تو تقوی ملے گا، یہ نہیں کہ رمضان ہی کے روزے رکھو گے تو تقوی ملے گا۔ سیام پر بحث ہے، کتب علیکم الصیام، روزے رکھو روزے رکھو روزے رکھو، روزے رکھنے سے تقوی ملتا ہے۔ یہ میں نے کیا کہنا چاہا؟ میں نے یہ کہنا چاہا جو عمل صالح رمضان میں عمل صالح ہے، رمضان کے باہر بھی عمل صالح ہی ہے۔ جو نیکی رمضان میں نیکی ہے، رمضان کے باہر بھی نیکی ہے۔ اگر روزے کی تاثیر رمضان میں یہ ہے کہ بندے کو تقوی دیتا ہے تو رمضان سے باہر چلے جاؤ تب بھی روزے رکھنے پر اللہ تمہیں تقوی ہی عطا فرمائے گا۔ کیا نوجوانوں کے نام اسپیشل حدیث رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد پڑتی ہے کہ جب ارشاد ہوا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جی یا رسول اللہ میں کہ روزے رکھا کرو، فإنه اغض للبصر واحفظ للفرج، روزے رکھا کرو، یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، شرمگاہوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو محفوظ ہو گیا کہ اگر تقوی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ہو اور مزید اوپر جانا چاہتے ہو تو رمضان کیا، رمضان کے باہر کیا، رمضان کے باہر بھی تو حضور نے نفلی روزوں کا نظام دیا ہوا ہے۔ تو روزے یہ بہت جلد تقوی کی منازل طے کرنے میں تمہیں مدد عطا فرماتے ہیں۔ جناب علی جیسی ہستیاں فرماتی ہیں میں نے جو پایا ہے بھوک میں پایا ہے، اللہ اکبر، جو پایا ہے بھوک میں پایا ہے۔ مانا یہ تھا کہ روزہ رکھنے کی حالت میں پایا ہے، اس لیے کہ روزہ ہی تو وہ عبادت ہے کہ جس کو رب کائنات نے کہا یہ ہے میرے لیے۔ حدیث آپ کو پتہ ہے، حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے میں ادا وہ نبھائی جا رہی ہوتی ہے جو اصل میں اللہ کی شان ہوتی ہے۔ ذرا وہاں تو بڑے پیمانے میں، لفظ پیمانہ غلطی سے مجھ سے نکل گیا، اس کے سوا میرے پاس اردو کا لفظ نہیں تھا، بڑے درجے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ نہیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نہیں پیتا ہے، لیکن بندہ جب چند گھنٹے نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، رب کائنات کا دیکھا نا یہ میری والی وہ محبت کی انداز نبھا رہا ہے، روزہ ہے میرے لیے، اس نے وہ کام کیا ہے جو اصل میں میری شان ہوتی ہے، اور جو اصل میں میرا ایک انداز ہوتا ہے نہ کھانا اور نہ پینا۔ تو میں نے کہا واپس آ جائیے، تقوی کا پہلا مرحلہ کفر سے بچ جانا، تقوی کا دوسرا مرحلہ کبائر سے بچ جانا، اور تقوی کا تیسرا مرحلہ یہ کہ صغائر سے بھی بچ جانا۔ تقوی کا تیسرا مرتبہ یہ کہ صغائر سے بھی بچ جانا۔ اور تقوی کا اونچا مرتبہ کیا ہے کہ سنتوں کی بھی مخالفت نہ کرنا، سنتوں کی مخالفت بھی نہ کرنا، جو حضور کی سنتیں ہیں ان کی مخالفت بھی نہ کرنا، یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے تقوی کا، یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے تقوی کا، یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔
داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے، دائیں پہلو پر سونا سنت ہے، بیسیوں سینکڑوں سنتیں ہیں جن پر توجہ آپ کو کرنی ہوگی۔ بارکہ میں نے آپ کے سامنے ایک تو یہ رکھا کہ تقوی کے 4 مرتبے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اب باقی 4 باتیں رہ گئی ہیں، جن 4 باتوں میں سے وہ 8ویں بات میں نے کہہ کر ہی اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میں ذرا رفتار بڑھانے لگا ہوں۔ یہ متقی کہاں جائیں گے؟ اچھا، جیسے ان کے تقوی کے اندر درجات ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ جس طرح کا تقوی لے کر میرے پاس آئیں گے ہم بھی انہیں اسی طرح کی جزا دیں گے۔ دکانوں پر آئٹم رکھ کر بیٹھتے ہو، جس طرح کا آئٹم بیچو گے پرافٹ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ دھنیا بیچو گے تو اس کا لاکھ روپے پرافٹ تھوڑا ہوتا ہے، دھنیا بیچو گے اس کا پرافٹ اسی حساب سے ہوتا ہے، گھاس بیچو گے اس کا پرافٹ اسی حساب سے ہوتا ہے، کپڑے گولڈ بیچو گے اس کا پرافٹ اسی حساب سے ہوتا ہے۔ جس طرح کی پونجی لے کر جاؤ گے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جس طرح کا بیج کاشت کرو گے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ تو متقین کہاں ہوں گے؟ فی جنات وعیون، یہ چشموں کے اندر ہوں گے اور باغوں کے اندر ہوں گے۔ یہ تو سمجھ آ گئی جو تفسیر واضح ترین ہے کہ جنت جس کو جو تصور آپ کے ذہن میں ہے، متقی ادھر ہوں گے، چلو یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اور آ جاؤ، جو متقی ہیں یہ جنت میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ قیامت والا دن تو بڑا ہولناکیوں والا دن ہے، قیامت کا دن تو بڑا ہولناکیوں والا دن ہے۔ تو ائمہ تفسیر نے کہا جو متقی ہیں یہ قیامت کے ماحول میں بھی ہوں گے تو سمجھو یہ جنت ہی میں ہوں گے۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ ماحول یہ میدان حشر میں بھی ہوں گے تو جنت ہی میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ میں کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے جو حوض کوثر عطا فرمایا ہوا ہے تو یہ میں نے میدان حشر میں پلانا ہے، اور جس کو میں نے ایک بار پلا دیا نا تو جیسے جنت میں پیاسیں نہیں لگتی ہے نا، تو جس بندے کو ایک بار حوض کوثر پلا دیا پھر دوبارہ زندگی بھر اسے پیاس لگنے ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں جنت کا کوئی نظارہ میدان حشر کے اندر بھی تو آ گیا نا۔ تو متقی لوگ جنت میں ہیں تو بھی جنت میں ہیں، میدان حشر میں ہے تو بھی جنت کے کسی نہ کسی ماحول میں ہے، اور اگر وہ قبر میں ہے تو بھی کسی نہ کسی جنت کے ماحول میں ہے۔ جنت میں ہے تو کسی نہ کسی ماحول میں ہے۔ یہ بھی شاید آسان لگا آپ کو، یہ بھی شاید آسان لگا آپ کو کہ قیامت قبر کے اندر کون سا جنت کا ماحول ہے۔ تو چاہو تو یہ حدیث جان لو کہ جنت کا دروازہ اور کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تازہ ہوائیں آتی ہیں، چاہو تو یہ، اور چاہو تو حدیث کے یہ الفاظ اپنی سماعتوں سے دوبارہ گزار لو، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو جاتا ہے اور قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتا ہے۔ تو قبر تک کی بات سمجھ آ گئی۔ اور دلچسپی سے بھرا ہوا عنوان آپ کے سامنے اٹھاؤں، کہنے سے پہلے میرے لبر پر مسکراہٹ کا پھیلنا آپ تعجب خیزی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے بندے پیدا فرمائے ہوئے ہیں۔ ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے کہا کہ جو متقی ہیں یہ دنیا میں رہیں تو بھی جنت میں ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، ادھر کون سی جنت ہے، ادھر کون سی جنت ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقین ہیں یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں ہیں۔ یا رسول اللہ ادھر کدھر جنت ہے؟ فرمایا کہ میں اعلان کرنے لگا ہوں، پھر رسول اللہ علیہ السلام کہ میں اعلان کرنے لگا ہوں۔ جی حضور ارشاد ہو جائے میں کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو کچھ کھایا پیا بھی کرو، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو کچھ کھایا پیا بھی کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ادھر کدھر ہے جنت کے باغ؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہ مسجدیں جنت کے باغ ہی تو ہیں، یہ مسجدیں جنت کے باغ ہی تو ہیں۔ تو حضور ادھر پھل شال کدھر ہیں؟ کہا سبحان اللہ یہ پھل ہی تو ہے، کہا الحمدللہ یہ پھل ہی تو ہے، کہا اللہ اکبر یہ پھل ہی تو ہے۔ تو متقی جنت میں ہے تو بھی جنت میں ہے، حشر میں ہے تو بھی جنت میں ہے، قبر میں ہے تو بھی جنت میں ہے، دنیا میں ہے تو بھی جنت میں ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جنت میں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مسجد میں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، اللہ کے گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقی بندہ ہے یہ جس رنگ میں بھی ہوتا ہے، یہ تو میں نے ایک انداز آپ سے کہا ہے، یہ تو میں نے ایک انداز آپ سے کہا ہے، انداز بدل ڈالوں، جنت کا حوالہ اور دے دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت ظل السیوف، جنت اگر تلاش کرنی ہے تو جہاد کرنے کے لیے تلواریں پکڑ کر جاؤ، تلواروں کی چھاؤں میں جنت ہی تو ہوتی ہے۔ ایک اور انداز بیان کر دوں آپ کے سامنے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں ہی میں تو ہے۔
چاہو تو ایک اور انداز بیان کر دوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے جتنے دروازے ہیں جو درمیان والا دروازہ ہے اپنے باپ کو دیکھو یہ جنت کے درمیان والا دروازہ ہی تو ہے. متقی بندہ یہ دنیا میں ہو تو بھی جنتوں میں رہتا ہے. کبھی ماں کی خدمت گزاری میں جنت میں, کبھی باپ کی خدمت گزاری میں جنت میں, کبھی سجدوں کی بہار میں مسجد میں آیا تو جنت میں, کبھی سبحان اللہ کے زمزموں کے انداز میں یہ جنت میں, کبھی الحمدللہ کہنے کے پیار بھرے گیت میں یہ جنت سجا کر بیٹھ جاتا ہے, کبھی اللہ اکبر کہتا ہے تو جنت کے پھل کھانے والا ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. بہت سخت مقابلہ ہو گیا ٹائم کا اور میرا, لیکن ایک بات رہتی ہے وہ میں کہہ کر ہی جاؤں گا. بڑا ایک دلچسپ سا ماحول بنا ہوا ہے, تو ذرا اگلے الفاظ محسوس کریں. ان المتقین فی جنات وعیون, لیکن وہ کہنے میں نے یہاں ہے لیکن پڑے بہت آگے ہوئے ہیں. انہم کانوا قبل ذلک محسنین. یہ پہلے ہی بڑے نیک لوگ ہوتے تھے, جنت والے پہلے ہی بڑے نیک لوگ ہوتے تھے. اللہ اکبر. اے میرے اللہ تعالیٰ مجھے کم وقت میں توفیق عطا فرما. میں تسلسل ہی میں جانا چاہوں گا. آخذین ما آتاہم ربہم, متقین جنت میں ہوں گے, لے رہے ہوں گے اپنے رب سے جو وہ دے رہا ہوگا. یہ تفسیر تو آپ کو فوراً سمجھ آ گئی ہے, جنت میں لینا ہی تو ہے ہم نے اللہ سے. یہ تفسیر تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے کہا یہ اس آخذین سے, یہ لینے والے ہوں گے اپنے رب سے جو وہ دے رہا ہوگا. اس کا معنی یہ نہیں ہے جو جنت میں جا کر اللہ دے رہا ہوگا تو یہ لے رہے ہوں گے. کہتا نہیں, اس آیت کا معنی یہ ہے اللہ جو دیتا ہے یہ لیتے ہیں. آخذین ما آتاہم, اللہ جو دیتا ہے یہ لیتے ہیں. اللہ نماز دے تو یہ نماز لیتے ہیں, تلاوت دے تو یہ تلاوت لیتے ہیں, حکم دے تو یہ حکم لیتے ہیں, نہیں دے تو یہ نہیں لیتے ہیں. یعنی اطاعت کا حکم دے یہ اطاعت میں لیتے ہیں. یعنی ایک معنی اس کا یہ بیان کیا. مفسرین کی پہلے یہ معنی کہا نہیں, یہ معنی نہیں ہو سکتا. یہ لڑائی سمجھیں, بڑی مزیدار لڑائی ہے. یہ معنی نہیں ہو سکتا. اچھا یہ معنی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ مولا کائنات نے کہا انہم کانوا قبل ذلک محسنین. یہ اگر تم یہ کہو, اے جماعت نمبر 2, اگر تم یہ کہو یہ اللہ کی طرف سے احکام اللہ دیتا ہے تو یہ لیتے ہیں, تو اس کا نام تو نیکی ہوتا ہے. تو اگلے حصے میں مولا کائنات نے اسپیشل کہا ہے انہم کانوا قبل ذلک محسنین, یہ تو اس سے پہلے ہی نیک ہوتے تھے. یہ معنی تب سمجھ آئے گا جبکہ بندے جنت میں اللہ دے رہا ہے اور یہ لے رہے ہیں, تو کہا جا رہا ہوگا یہ کیوں لین دین چل رہا ہے, کیونکہ یہ پہلے ہی دنیا میں نیک ہوتے تھے. یہ تو آخذین کا معنی تب سمجھ آئے گا کہ یہ جنت میں لین دین کی بات ہے, کیونکہ یہ اس سے پہلے ہی نیک ہوتے تھے, یعنی دنیا میں. اور جیسے تم کہہ رہے ہو کہ آخذین کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے, دنیا میں یہ اللہ سے احکام لیتے ہوتے تھے, تو پھر اگلی جملے کا معنی کیا ہوگا؟ یہ تو پہلے ہی سے نیک ہوتے تھے. اگلے جملے کا معنی کیا ہوگا؟ آہا. بس میں یہ خوشی کا آہا میں نے کہا ہے, یہ خوشی کا میں نے آہا کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اپنے رب سے احکام لیتے ہیں, یہ پہلے ہی سے نیک ہوتے تھے. اور پہلے سے کب سے؟ کہا ازل سے. یہ پہلے ہی سے نیک ہوتے تھے, ازل سے. اور پچھلی آیت آپ کو یاد ہے یؤفک عنہ من افک, اور پچھلی آیت یاد ہے ثم اورثنا, نیک بختوں کو بھی ہم نے ازل ہی میں منتخب کر لیا تھا, فہرستیں تیار ہو چکی تھی. اور بدبختوں کی بھی ازل ہی میں فہرستیں تیار ہو چکی تھی. لہذا بات یہی ہے, جو ازل میں نیک بخت تھا, ادھر اطاعت لینے والا تھا, جنت میں جا کر چشموں میں رہنے والا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لگتا ہے کہ میری وہ بھاگ دوڑ تھوڑی سی مکمل ہوئی. سب کو نہ صحیح, کوئی تو ایسا ہے جو یہ فکر پا گیا. ازلی بدبخت ہونا بھی بڑی تباہی ہے, اور ازلی خوش بخت ہونا بھی بڑی اللہ کی عطا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.